بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں میاں محمد حسن ایڈوکیٹ ہوں اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل لیگل اوپینین میں ویلکم کرتا ہوں۔ معزز ناظرین، ون کیس ون سٹوری کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ایک سائٹیشن ہے 2020 SCMR پیج 346۔ آج ہم اس سائٹیشن کو ڈسکس کریں گے۔ یہ بہت ہی ایک دلچسپ کیس ہے اور یہ سول معاملات جو ہیں ان میں تقسیم اور وراثت کے معاملات کو کلیئر کرتا ہے۔ اس کیس کی سٹوری اس طرح ہے کہ یہ کیس سپریم کورٹ سے 2020 میں ڈیسائیڈ ہوا اور 2 رکنی بینچ نے اس کا فیصلہ کیا، جس میں فیصل عرب صاحب اور سجاد علی شاہ صاحب دونوں جسٹس تھے، جنہوں نے ڈبل بینچ میں یہ فیصلہ جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کیا۔ تو اس کیس کی سٹوری اس طرح ہے۔ اس میں قرار دیا گیا، اس کا پہلے میں نقشل آپ کو بتا دوں کہ یہ کیس ہے کیا۔ اس میں قرار دیا گیا کہ موت کسی شخص کے وراثتی حق کو ختم نہیں کر سکتی، بلکہ اس کا حق اس کے وارثان کو منتقل ہو جاتا ہے اور مرنے والے کے وارثان جب چاہیں اپنا وراثتی حق وصول کر سکتے ہیں۔ تو اس کیس کی سٹوری اس طرح ہے کہ ایک شخص جس کا نام نواب خان تھا، اس کے 2 بچے تھے۔ ایک اس کا بیٹا تھا جس کا نام فقیر احمد تھا اور ایک اس کی بیٹی تھی جس کا نام تھا رومان۔ نواب خان 600 کنال پراپرٹی کا مالک تھا، اس کی زرعی راضی تھی اور 1932 میں نواب خان فوت ہو گیا۔ جب فوت ہوا تو اس کے دونوں بچے ابھی نابالغ تھے۔ تو دونوں بچے نابالغ تھے اور اس کے بعد جو اس کی پراپرٹی تھی وہ 600 کنال اس کے بیٹے کے نام، اس کا 600 کنال کا انتقال ہو گیا فقیر احمد کے نام۔ تو رومان جو تھی، جب وہ بڑی ہوئی تو اس کی شادی ہو گئی اور اس کی شادی ایک شخص خواجہ محمد خان کے ساتھ ہوئی اور شادی کے پہلے ہی سال اس کا خاوند فوت ہو گیا۔ جب وہ پریگننٹ کنڈیشن میں تھی تو اس کا خاوند جو تھا خواجہ محمد خان وہ فوت ہو گیا۔ اپنے خاوند کی وفات کے بعد رومان اپنے والدین کے گھر آ کر رہنے لگی اور والدین کے گھر میں ظاہر ہے باپ تو اس کی ایام نابالغی میں فوت ہو چکا تھا اور اس کا بھائی تھا فقیر احمد، اس کے گھر میں آ کر رہنے لگی اور اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ذکیہ تھا۔ ذکیہ کی پھر آگے شادی ہو گئی اور رومان جو تھی وہ 1990 میں رومان فوت ہو گئی اور پھر اس کے بعد 2006 میں ذکیہ بھی فوت ہو گئی اور 2006 کے بعد 2007 میں جو ذکیہ کے وارثان تھے انہوں نے اس زرعی پراپرٹی کی بابت ایک دعویٰ استقرار حق فقیر احمد کے خلاف دائر کر دیا۔ وہ دعویٰ جو تھا فقیر احمد نے اس کو کنٹیسٹ کیا اور اس کنٹیسٹ میں اس کا یہ کلیم تھا کہ یہ پراپرٹی جو ہے وہ وہاں کے رواج کے مطابق وہ ساری کی ساری بیٹے کو منتقل ہونی تھی اور اس کا انتقال جو ہے وہ بھی ہو چکا ہے اور پراپرٹی جو ہے وہ ریونیو ریکارڈ کے مطابق جو ہے وہ منتقل ہو چکی ہے اور اس کا انتقال نمبر 392 26/4/1932 کو فقیر احمد کے حق میں پاس اور درج ہو چکا ہے اور محکمہ مال کے ریکارڈ میں اب اس پراپرٹی کا وارث صرف اور صرف فقیر احمد ہے۔ اس لیے پراپرٹی جو ہے وہ اب اس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن سول کورٹ نے اس کے ساتھ ایگری نہ کرتے ہوئے دعویٰ جو تھا وہ ذکیہ کے وارثان کے حق میں ڈگری کر دیا۔
تو فقیر احمد جو تھا اس نے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی، جو کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج مردان کے پاس زیر سماعت رہی، اور جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج مردان تھا اس نے فقیر احمد کی اپیل کو منظور کرتے ہوئے وہ فیصلہ جو تھا اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا اور قرار دیا کہ فقیر احمد 600 کنال پراپرٹی کا مالک ہے، چونکہ انتقال جو ہے وہ کافی عرصہ پہلے اس کے نام ہو چکا ہے۔ ذکیہ کے جو وارثان تھے انہوں نے اس فیصلے سے سیٹسفائی نہ ہوتے ہوئے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو سماعت کیا، اور سماعت کرنے کے بعد دونوں فریقین کو ڈیٹیل کے ساتھ سننے کے بعد انہوں نے ڈسٹرکٹ کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو سیٹ اسائڈ کرتے ہوئے یہ قرار دیا کہ ذکیہ کے وارثان جو ہیں وہ اس وراثت میں حقدار ہیں، اور جو حصہ رومان کا بنتا تھا، یعنی 600 کنال اراضی جب نواب خان کی تھی اس کی ڈیتھ کے وقت، تو اس کے 2 وارثان تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، اور اس میں سے 2 حصے بیٹے کو جانے تھے، ایک حصہ بیٹی کو جانا تھا۔ اس طرح انہوں نے کہا، ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ جو 600 کنال اراضی ہے اس میں 200 کنال کی مالک چونکہ رومان بنتی تھی، اور اس طرح پھر رومان کی وہ وارث تھی ذکیہ، اور یہ اب ذکیہ کے وارثان جو ہیں وہ اس 2 کنال اراضی کے مالک ہیں۔ تو اس فیصلے جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، ظاہر ہے وہ فیصلہ اس نے قبول نہ کیا فقیر حسین نے، اور یہ فیصلہ پھر سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا۔ سپریم کورٹ میں چیلنج ہونے کے بعد وہاں کے جو رواجی قانون تھے، تو کسٹم ایکٹ جو اس کو کسٹم کے مطابق جو ان کا کلیم تھا اس کی بابت بھی سنا گیا، اور وہ ان کا کلیم جو تھا اس کو ریجیکٹ کیا گیا، اور باقی اس کے کسٹم کے علاوہ جو دیگر معاملات تھے اس میں فقیر حسین اس دوران جو تھا وہ بھی فوت ہو گیا۔ پھر اس کے ورثاء جو تھے ان کے وکیل نے اس معاملے کو جب ڈسکس کیا تو وہاں پہ یہ بات جو تھی انہوں نے کی کہ چونکہ فقیر حسین جو ہے اس کی جب اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت فقیر حسین کی جو بہن تھی رومان، اس نے اپنا حصہ کلیم ہی نہیں کیا، اور اس کے کلیم نہ کرنے کی وجہ سے وہ انتقال جو تھا وہ فقیر حسین کے حق میں ہو گیا۔ اور پھر رومان کے بعد اس کی وفات کے بعد یا اس کی زندگی میں جو اس کی بیٹی ذکیہ تھی اس نے بھی کبھی اپنی زندگی میں اپنا حصہ کلیم نہیں کیا، نہ مانگا، نہ اس کی بابت کوئی دعویٰ دائر کیا، اور یہ انتقال عرصہ دراز قبل 1932 میں ہو چکا ہے، اور اب اس کو چھیڑنا یا اس کو جو ہے وہ نئے سرے سے فیصلہ دینا اب نہیں بنتا، اور یہ معاملہ جو ہے وہ بری طرح ٹائم بارڈ ہو چکا ہے، اور اس سٹیج پہ جو تیسری پشت چل رہی ہے اس فیصلے کو نہیں چھیڑا جا سکتا۔ لیکن سپریم کورٹ نے فریقین کی مکمل بحث سننے کے بعد یہ قرار دیا کہ حصہ جو ہوتا ہے کسی بھی وارث کا، وہ کسی بھی وقت اپنا جو وراثتی حق ہے اس کو مانگ سکتا ہے۔ تو موت جو ہے وہ کسی کے وراثتی حق میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی، خواہ کسی شخص نے اپنی زندگی میں حصہ مانگا یا نہیں مانگا، جس حصے کا وہ حقدار ہے اگر وہ فوت ہو گیا اور اس کے وارثان جو ہیں ان کا رائٹ کلوز نہیں ہوتا، اگر اس کے وارثان چاہیں تو وہ ان کی جو وراثت ہے وہ کسی بھی وقت چیلنج کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی لمیٹیشن آڑے نہیں آ سکتی، اور قرار دیا کہ جو ہے موت کسی کے وراثتی حق کو ختم نہیں کر سکتی، اور اس کا جو وراثتی حق ہوتا ہے وہ اس کے وارثان کو منتقل ہو جاتا ہے، اور مرنے والے کے وارثان جب چاہیں اپنا وراثتی حق وصول کر سکتے ہیں۔ تاہم سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس سے اس حد تک ڈس ایگری کیا کہ جب فوت ہوئی رومان چونکہ تیسرے حصے کی مالک تھی اور اس کے حصہ میں 200 کنال اراضی آتی تھی، لیکن اس کی وفات کے وقت جو رومان کے وارثان تھے اس میں صرف رومان کی بیٹی ذکیہ موجود تھی،
اور اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کا نصف حصہ اس کی بیٹی کو جانا ہے، جبکہ باقی نصف حصہ پھر واپس اس کے بھائی کو شفٹ ہو جانا تھا۔ اس لیے 200 کنال کا حصہ جو رومان کا بنتا تھا اس میں 100 کنال کی حقدار اس کی بیٹی زکیہ ہے، جبکہ 50% جو ہے وہ اس کے بھائی کو نئے سرے سے جو ہے وہ منتقل ہو گیا۔ لہٰذا اب زکیہ کے چونکہ زکیہ کا حصہ 100 کنال بنتا تھا جو کہ اس نے اپنی زندگی میں کلیم نہ کیا، لہٰذا اب جو زکیہ کے وارثان ہیں وہ رومان کی مکمل وراثت کے حقدار نہیں گردانے جا سکتے، چونکہ رومان کی وفات کے وقت اس کے وارثوں میں صرف ایک بیٹی تھی، اور اگر وہ اس وقت وراثت اس کے نام بھی ہو چکی ہوتی اور پھر اس کی ڈیتھ کے بعد وہ جو انتقال ہونا تھا اس میں بھی 50% اس کی بیٹی زکیہ کو جانا تھا اور 50% اس کے بھائی فقیر احمد کو جانا تھا۔ لہٰذا اب جو وارثان زکیہ کے ہیں ان کو وہ حصہ ملے گا جو زکیہ کا حصہ بنتا تھا۔ اس طرح زکیہ کے وارثان 100 کنال کے حقدار قرار پائے، لیکن یہ بات طے کر دی گئی سپریم کورٹ میں کہ کوئی شخص اگر اپنی زندگی میں اپنا حصہ کلیم نہیں کرتا تو اس سے آگے والی جنریشن اگر چاہے تو اپنی وراثت وصول کر سکتی ہے، اور اگر سیکنڈ جنریشن بھی اس کو نہیں مانگتی اپنی زندگی میں تو آنے والی تھرڈ جنریشن اگر وہ مناسب سمجھے تو وہ اپنا حصہ یا شیئر جو ہے اپنی وراثت جو ہے اس کو کلیم کر سکتی ہے۔ تو اس طرح آج کا جو کیس ہے اس کا نٹ شیل یہ ہوا کہ وراثت جو ہے اس کی تقسیم میں یا اس وراثت کو لینے میں اس کا حصہ کلیم کرنے میں کسی قسم کی لیمیٹیشن جو ہے وہ آڑے نہیں آتی۔ میرے خیال میں یہ نقطہ جو ہے وہ بخوبی آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ تاہم اگر پھر بھی اس بابت آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں وہ کویسچن بھیج کر مجھ سے اس کا جواب لے سکتے ہیں۔ اور معزز ناظرین، اگر آپ قانونی معلومات میں آگاہی سے دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچتی رہے اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی رہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وسلام۔